اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب آیت اللہ سید محمد صادق حسینی طہرانی کی لکھی گئی گراں قدر کتاب، جس میں وہ اپنے والد بزرگوار اور دیگر اساتید سے انہوں نے جو فیض حاصل کیا ان گراں بہا مطالب کو طالبان سیر و سلوک کے لیے بیان کر رہے ہیں اور ان کے لیے ایسی مفید معلومات فراہم کر رہے ہیں جو سلوک اللہ میں ان کے لیے نہایت ہی مددگار اور نہایت ہی معاون ثابت ہوں گی۔ بیان کیا کہ ہم اس کتاب کے آخری مراحل میں ہیں اور یہ آخری چیپٹر، آخری باب ہم آج آغاز کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، لیکن آغاز ہی میں در واقع آیت اللہ طہرانی گزشتہ باب میں جو مطالب بیان ہوئے اس کا ایک خلاصہ بیان کرنا چاہتے ہیں، چونکہ گزشتہ باب میں ہمارا موضوع گفتگو یہ تھا کہ اللہ کے ولی کے فعل میں حقانیت موجود ہے، یعنی اللہ کے ولی کا فعل حق ہے اور حق کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اب اللہ کے ولی کا جب ہم فعل کہہ رہے ہیں تو یہاں یہ ولی رسول خدا بھی ہیں، یہ ولی حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام بھی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ولی وہ ہستی بھی ہے جس میں جو ہے وہ نہایت ہی قداست کی مالک ہستی ہو، جو تعالی تلو معصوم ہو، جن میں استنباط کا قوہ موجود ہو؟ کیا ایسی ہستی بھی اس کا مصداق ہے؟ تو یہاں ابھی چونکہ خود معصوم کی ہستی متنازع قرار پا رہی ہے اس موضوع پر، لہٰذا ہم ابھی تعالی تلو معصوم کے موضوع کو یہاں نہیں چھیڑ رہے، وگرنہ یہ اولیاء الہی جو اپنے شاگردوں کی تربیت کرتے ہیں سیر و سلوک کے معاملات میں، یقیناً یہ قرآن و سنت کے مطابق اپنے شاگردوں کی تربیت کرتے ہیں، اور بسا اوقات اگر کوئی حکم جاری بھی کرتے ہیں تو اس میں مصلحت ایجاد ہو جاتی ہے۔ اول تو خود وہ حکم ان کا مصلحت پر ہی مشتمل ہوتا ہے، لیکن اگر بظاہر کوئی ایسا حکم جاری کرتے ہیں کہ جو الظاہر جو ہے وہ غیر معقول دکھائی دیتا ہو، تو اس حکم میں بھی مصلحت ایجاد ہو جاتی ہے۔ لیکن ابھی موضوع گفتگو یہاں اللہ کے فعل کی حقانیت کے بارے میں ہے، یہاں اللہ کے ولی کے فعل کی حقانیت کے بارے میں ہے کہ جن میں بطور خاص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ہستیاں موجود ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، سیر و سلوک میں اعتقادات نہایت ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور یہ بنیادی چیز ہے کہ انسان اعتقادات میں گناہ سے اجتناب کرے۔ اگر انسان گناہ کرتا ہے اعتقادات میں تو یقینی بات ہے کہ وہ سلوک اللہ کے بلند مرحلے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا انسان کو ایسی شخصیات کے پاس بیٹھ کر اعتقادات کو سیکھنا چاہیے، برہانی کرنا چاہیے کہ جو واقعاً دلیل و برہان کے نتیجے میں اس مرحلے پر پہنچے ہوں، چونکہ اکثر افراد جو اس میں کمزوری کا اظہار کرتے ہیں یا ایسے اعتقادات بیان کرتے ہیں جو قرآن و سنت سے تطبیق نہیں پاتے ہیں، جو عقل سلیم جن اعتقادات کی گواہی نہیں دیتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ افراد، ان کی معلومات محدود ہیں، اور یہ ان محدود معلومات کی بنیاد پر قرآن و سنت کی جب تشریح کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ان کے نظریات ان سے مطابقت نہیں رکھتے، اور پھر بھی وہ ایسا نظریہ بس اوقات پیش کر دیتے ہیں جو ناحق نظریہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس وادی میں انسان کو شخصیات کو دیکھنا چاہیے کہ کون کون سی شخصیات ایسی جلیل القدر شخصیات ہیں کہ جن کے مطالب، جن کے دلائل قانع کنندہ دلائل ہیں، جو واقعاً سلوک اللہ کے مراحل میں بلند مراتب پر فائز ہیں، جنہوں نے فلسفہ پڑھا ہے، جنہوں نے عرفان پڑھا ہے، جنہوں نے قرآن و سنت پڑھا ہے، جنہوں نے رجال پڑھا ہے، جنہوں نے حدیث پڑھا ہے، جو بہتر اسلام شناس ہیں۔ انسان ایسے افراد کے نظریات کو مطالعہ کرے اور ایسے افراد کی کتابوں کو جو ہے وہ اپنے لیے محور قرار دے۔ لہٰذا خلاصہ گفتگو ہم نے جو گزشتہ باب میں بیان کیا وہ یہی تھا کہ اللہ کے ولی کا فعل حق ہے، حق کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ حق اس طرف کھڑا ہے، اللہ کے ولی کا فعل اس طرف ہے، اب اللہ کے ولی نے اپنا جو فعل انجام دینا ہے اس کو اس حق کے مطابق آ کر منطبق کرے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے ولی نے جو فعل انجام دیا ہے اس فعل میں مصلحت موجود ہے، اس فعل میں حکمت موجود ہے۔ اللہ کے ولی کے فعل اور امام کے فعل کے اندر مصلحت اور حق کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، حکمت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس طرح سے ان میں بینونت کے اور جدائی کے قائل ہو جائیں۔ لہٰذا یہ نظریہ پیش کرنا کہ خدا نے اپنے کام کو ایک مصلحت کے مطابق قرار دیا ہے، اب ولی الہی امام معصوم کا یہ وظیفہ ہے کہ اپنے افعال کو ان مصلحت سے تطبیق دے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خود اللہ کا کام مصلحت ہے، خود اللہ کے ولی کا فعل مصلحت ہے اور مصلحت ساز ہے۔ بس اوقات ایک فعل میں مصلحت موجود نہیں ہے اور ولی الہی امام معصوم نے اس میں مصلحت کو ایجاد کر دیا ہے، لہٰذا مصلحت اور حق کو امام اور اللہ کے ولی کے فعل میں تلاش کرنا چاہیے۔ ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹاماٹوئیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا فعل جو ہے وہ مصلحت بھی ہے، حکمت پر مشتمل بھی ہے، حق بھی ہے اور مصلحت ساز بھی ہے۔ لہٰذا اگر ہم اپنے ذہن میں ایسا تصور ایجاد کر لیں کہ مصلحت اور حق کا ایک ایسا تصور بنا لیں کہ وہ ایک الگ چیز ہے، پھر امام اپنے افعال کو اس مصلحت سے تطبیق دیتا ہے، یہ نظریہ در واقع نادرست نظریہ ہے۔ پھر علامہ فرما رہے ہیں کہ یہ واقعاً نہایتی دقیق مطلب ہے اور عالم توحید کے اسرار میں سے ایک سر ہے اور ایک راز ہے۔ پھر آگے نقل کرتے ہیں کہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے متعلق اللہ کی بارگاہ میں یہ جملے ادا نہیں کیے تھے کہ اللہم عدر الحق معہ حیث دار، کہ اے میرے پروردگار حق کو علی کی پیروی میں موڑ دے، جس طرف علی مڑ جائیں حق بھی اس طرف مڑ جائے۔ پس اس کا مطلب یہ ہے کہ حق علی کی پیروی میں ہے، علی کی اقتداء میں ہے، علی کا فعل حق کو جو ہے وہ حق بنا رہا ہے اور مصلحت ایجاد کر رہا ہے اور مصلحت ساز ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے یہ نہیں کہا اللہم عدر علی مع الحق حیث دار، کہ اے میرے پروردگار علی کو حق کی پیروی اور طبیعت میں موڑ دے، یعنی جہاں حق مڑتا ہے علی اس طرف مڑ جائیں۔ نہیں، رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ جہاں علی مڑتا ہے حق کا رخ بھی اسی طرف موڑ دے۔ پس اس کا مطلب یہ ہے کہ مصلحت ساز ہے علی ابن ابی طالب کا فعل۔ اب یہاں علی ابن ابی طالب فعل ایک بطور نمونہ ہے، وگرنہ یہ تمام رسول خدا کے جو جانشین ہیں یہ کلمات ان کے لیے صادق ہیں۔ لہٰذا اللہ کے ولی کے قول اور فعل کے مصلحت ساز ہونے کی مزید اگر آپ تشریح چاہیں تو علامہ طحرانی کہتے ہیں کہ عالم خارج میں، یعنی باہر کی دنیا میں، مقام ثبوت میں ایک فعل جو ہے وہ مصلحت رکھتا ہے، پھر امام اس فعل کے مطابق جو ہے وہ اسے انجام دیتا ہے، یا خود انجام دیتا ہے یا کسی دوسرے کو کہتا ہے کہ جاؤ جا کر فلاں کام انجام دو، کیوں؟ چونکہ اس میں مقام ثبوت میں مصلحت موجود ہے۔ یہاں کہتے ہیں کہ بات اس سے بڑھ کر ہے، اور وہ بڑھ کر بات کیا ہے؟ بڑھ کر بات یہ ہے کہ امام کا خود قول، امام کا خود فعل یہ مصلحت ایجاد کر رہا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مصلحت پہلے سے کسی اور چیز میں ہے، اب امام اس کی اقتداء کر رہا ہے، اس کی پیروی کر رہا ہے، ایسے نہیں ہے، بلکہ امام جو فرما رہا ہے، جو زبان سے جو کلمات جاری کر رہا ہے، جو افعال سے کلمات جاری کر رہا ہے، وہ خود مصلحت کو ایجاد کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ مطلب کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہم عدر الحق معہ حیث دار، کہ اے اللہ حق کو اس طرف موڑتے جہاں یہ مڑتے ہیں۔ لہٰذا نہایت ہی دقیق مطلب ہے، اور فرما رہے ہیں یہاں پر کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا عزیزان محترم پہلے بھی ہم ایک جملہ نقل کر چکے، بطور مثال یہاں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ وہ ہارون مکی جب امام کی بارگاہ میں آتا ہے تو امام سلام کا جواب دینے کے بعد کہتے ہیں ہارون مکی کو کہ القنا علی، اے ہارون
اپنی اس جوتیوں کو پھینک دو، الق النعل من یدک، تمہارے ہاتھ میں یہ جو جوتیاں ہیں اٹھاؤ ان کو پھینک دو، وجلس فی التنور، اور جاؤ جا کر تنور کے اندر بیٹھ جاؤ۔ کون سا تنور؟ وہی تنور کہ جب وہ خراسانی شخص آیا تھا اور امام کو قیام کی دعوت دے رہا تھا، لہٰذا امام نے اس خراسانی سے کہا، اپنے خادم سے کہا کہ تنور کو جلاؤ۔ تندور جلایا، دہکنا شروع کر دیا کہ اس کے اطراف کی جو زمین ہے وہ بھی اس کی حرارت کی اور تپش کی وجہ سے سفید ہو گئی، اس قدر وہ دہک رہا تھا۔ تو امام نے فرمایا کہ جاؤ خراسانی، اس تندور میں جا کر کود جاؤ۔ خراسانی نے کہا کہ مولا مجھے بخش دیں، مجھے بخش دیں۔ کیوں؟ چونکہ خراسانی کی ذہنیت میں یہ تھا کہ آگ کا کام جلانا ہے، اگر میں آگ میں کود جاؤں گا تو یہ مجھے جلا کر خاکستر کر دے گی، وہ بھی ایسی حالت میں کہ ابھی میں زندہ ہوں، سانس لے رہا ہوں، زندگی بسر کر رہا ہوں، میری موت واقعہ نہیں ہوئی ہے، میری میت کو نہیں جلایا جا رہا بلکہ مجھے زندہ زندہ تندور میں کودنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ایسا عام روٹین میں، معاشرے میں اگر آپ کسی کو کہیں کہ آگ میں کود جاؤ، وہ کہے گا یہ خودکشی ہے۔ خودکشی اسلامی تعلیمات میں حرام ہے، امام آپ کو حرام فعل پر اکسا رہا ہے، لہٰذا امام کی طبیعت کرنا جائز نہیں ہے، فعل حرام ہے۔ عام روٹین میں، معاشرے میں اگر آپ لوگوں سے سوال کریں تو لوگ ایسے ہی نظریات پیش کریں گے کہ نہیں، یہ ہلاکت کا باعث ہے، یہ خودکشی کا سبب ہے، امام ایسی چیزوں میں حکم دینے کا مجاز ہی نہیں ہے کہ آپ کو کہے کہ جاؤ آگ میں کود جاؤ۔ یہ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں ایسے تصورات آتے ہیں، لہٰذا ہارون مکی سے پہلے امام نے جو اس خراسانی کو تندور میں کودنے کے لیے کہا، اس کے ذہن میں بھی ایسے ہی نظریات موجود تھے۔ لیکن جب ہارون مکی باہر سے آتا ہے اور اپنے جوتوں کو اپنے بغل میں رکھنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے اور امام کو سلام کرتا ہے، تو امام سلام کا جواب دینے کے بعد کہتے ہیں کہ اپنے یہ جوتے پھینک دو، الق النعل من یدک، ان کو اپنے ہاتھ سے پھینک دو، وجلس فی التنور، جاؤ جا کر تنور کے اندر بیٹھ جاؤ۔ پس امام کا یہ حکم مصلحت ایجاد کر رہا ہے، وہ آگ جو حرارت دیتی ہے، وہ آگ جو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، اس آگ نے اپنی فطرت کو امام کا یہ حکم سنتے ہی تبدیل کر دیا اور اس ہارون مکی کے لیے سلامتی کا باعث بنی، عین اسی طرح سے کہ جیسے ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے حکم فرمایا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ اور ابراہیم کے لیے سلامتی کا باعث بنو۔ یعنی اگر صرف کہا جاتا کونی بردن، ٹھنڈی ہو جاؤ، تو وہ آگ ٹھنڈک میں ابراہیم کو قتل کر دیتی اور ابراہیم کو مار دیتی، لہٰذا سلاما علی ابراہیم یعنی ابراہیم کی سلامتی کا باعث بنے۔ لہٰذا علامہ صادق طہرانی کہتے ہیں کہ میں نے بزرگان علماء دین شیعہ، مراجع تقلید، بزرگان میں کسی ایک کے لیے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اس مسئلے کو اس انداز میں بیان کیا ہو جیسے میرے بابا علامہ حسینی طہرانی نے بیان کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ عدم الوجدان لا يدل علی عدم الوجود، یعنی اگر میں نے بزرگان کے کتابوں میں نہیں دیکھا عدم الوجدان، مجھے نہیں ملا، تو لا يدل، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عدم الوجود، کہ اصلا موجود ہی نہیں ہے۔ ممکن ہے شخصیات نے، بزرگان نے کہیں نہ کہیں اس مطلب کو بیان کیا ہو، اور میرا مطالعہ اتنا وسیع نہیں ہے کہ میں ان مطالب تک پہنچوں، لہٰذا ممکن ہے بزرگان نے بیان کیا ہو، لیکن میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے۔ بطور خاص سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 جہاں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مؤمنین میں خود ان کے نفس سے زیادہ اولویت رکھتا ہے۔ عزیزان محترم، یہی آیت نبی کے لیے بھی ہے، یہی آیت ولی کے لیے بھی ہے، امام معصوم کے لیے، اور یہی آیت درواقع اس استاد کامل کے لیے بھی ہے کہ جس کے پاس قوہ استنباط موجود ہے، جس کے پاس قوہ قدسیہ موجود ہے، ملکہ قدسیہ موجود ہے، جسے خداوند متعال نے یہ ملکہ قدسیہ عطا کیا ہے، تو یعنی درواقع خدا نے اس کو یہ ولایت عطا کی ہے۔ تو اب یہاں اس آیت سے نبی اولا ہے خود مؤمنین میں ان کے نفسوں پر تصرف کرنے سے، یعنی میں اپنے نفس پر جو تصرف کر رہا ہوں، اپنے وجود پر جو تصرف کر رہا ہوں، تو میرا نبی میرے اس وجود میں زیادہ مجھ سے حقدار ہے تصرف کرنے کا۔
میری زندگی کے لینے کا، میری زندگی کے معاملات کے نظم و نسق کا، مجھے ایسے احکامات جاری کرنے کا جو میرے نفس سے متعلق ہیں، جو میری زندگی سے متعلق ہے، جو میں روزمرہ زندگی کے معاملات کو انجام دیتا ہوں۔ رسول خدا مجھے حکم دے سکتے ہیں کہ اس کام کو ترک کر دو، اس کام کو انجام دو، کیوں؟ چونکہ وہ اولویت رکھتے ہیں۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ اس آیت کے ذیل میں جو مباحث بیان کی گئی ہیں، میں نے ان کا مطالعہ کیا ہے، مجھے کہیں ایسی یہ بات دکھائی نہیں دی، ایسا مطلب کوئی دکھائی نہیں دیا کہ بزرگان میں سے کسی نے یہ بات بیان کی ہو کہ امام کا خود قول خود فعل مصلحت ساز ہے، ایسا مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ پھر علامہ فرماتے ہیں کہ جب میں طالب علم تھا تو حوزہ علمیہ قم میں ایک مرجع تقلید کے درس میں گیا، بہت عظیم شخصیت تھیں جو درس خارج کا درس دے رہے تھے، تو وہ اسی آیت پر گفتگو فرما رہے ہیں کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، گفتگو کر رہے ہیں، اور بحث کا آغاز ہوا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت انسان پر خود انسان سے بڑھ کر ولایت ہے، اس موضوع پر وہ گفتگو کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ کیا خارج میں کسی ایسے فعل کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امام معصوم حکم دے سکتے ہیں جو مصلحت نہ رکھتا ہو؟ آیا ایسا حکم دے سکتے ہیں؟ تو ہم نے تو مثال دی ہارون مکی کی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ تندور میں کود جاؤ، اور وہ بھی کود گیا۔ اس نے سوال نہیں کیا کہ مولا کیوں، مولا کیسے، مولا کس لیے، نہیں، مولا نے کہا کود جاؤ، وہ کود گیا۔ یہاں یہ شخصیت، یہ مرجع تقلید فرما رہے ہیں کہ کیا خارج میں اللہ کا نبی، اللہ کا ولی کسی ایسے فعل کا حکم دے سکتا ہے جس میں مصلحت موجود نہیں ہے؟ کیا خارج میں جس فعل میں مصلحت ہو، اللہ کا نبی، اللہ کا وصی اس مصلحت شدہ فعل سے منع کرنے کا جو ہے وہ اختیار رکھتا ہے؟ یہ وہ سوالات اس قسم کے طالب علموں کے سامنے وہ مرجع تقلید بیان کر رہے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے نتیجہ نکالا کہ نہیں، ایسا حکم نہیں دے سکتا، نہ نبی دے سکتا ہے اور نہ ہی نبی کا وصی اور جانشین دے سکتا ہے۔ بعد میں وہ قوہ ملکیہ قدسیہ والے جو فقہا ہیں وہ تو بدرجہ اولا نہیں دے سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ فقی فرماتے ہیں کہ نبی نہیں، نبی کی اولویت کا دائرہ محدود ہے، اس قدر وسیع نہیں ہے کہ جیسے آپ لوگوں نے تصور کر رکھا ہے۔ جیسے انسان کو خود پر ولایت حاصل ہے، لیکن وہ اپنی ولایت کے باوجود کوئی ایسا کام انجام نہیں دے سکتا جس میں مصلحت نہ ہو اور وہ کام خلاف مصلحت ہو۔ جب خود انسان جس کو اپنے وجود پر ولایت حاصل ہے، وہ اپنے وجود پر ولایت رکھنے کے باوجود خلاف مصلحت کام کو انجام دینے کا مجاز نہیں ہے، تو پیغمبر بھی خلاف مصلحت کوئی کام انجام دینے کے مجاز نہیں ہے۔ لہٰذا اولا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں، وہ خلاف مصلحت کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ اب یہاں سے علامہ طحرانی جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں اس فقی کو، اور در واقع کہتے ہیں کہ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس آیت کا یہ جو مفاد اور یہ جو مضمون اور یہ جو تشریح آپ نے بیان کی ہے، یہ بہت دقیق تر اور عمیق تر ہے آپ کے بیان سے، یعنی آپ کے کلمات سے، آپ کی گفتار سے، آپ کی فہم و فراست سے آیت بہت بلندیوں کی طرف گفتگو کر رہی ہے، اور بہت بلند افق میں یہ آیت جو ہے وہ کلام کر رہی ہے، آپ اس افق تک ابھی نہیں پہنچے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ جو بلند ترین افق ہے، وہ عالی شان ترین جو مطلب ہے، اسے میرے بابا نے کتاب شریف امام شناسی کی جلد نمبر 15 میں بیان کیا ہے۔ اور وہ کیا مطلب ہے؟ وہ مطلب یہی ہے جیسے ہم گزشتہ فصل میں تفصیل سے بیان کر چکے کہ ولی خدا کا فعل حق ہے۔ ہر کام جو اولیاء الہی انجام دیتے ہیں، جو ائمہ طاہرین انجام دیتے ہیں، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انجام دیتے ہیں، سب مصلحت کے مطابق ہیں یا مصلحت کو ایجاد کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کام مصلحت سے ہٹ کر ہو۔ لہٰذا ہمیں مصلحت خارجی اور مصلحت بیرونی کو جستجو نہیں کرنا ہے کہ ہم پہلے سے ایک مصلحت کو تلاش کریں، پھر دیکھیں کہ امام کا فعل اس مصلحت سے مطابقت رکھتا ہے یا مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ ایسا درست نہیں ہے۔ یہ در واقع امام شناسی میں اور نبی شناسی میں اور ولی شناسی میں کہ جو قوہ ملکیہ قدسیہ رکھنے والے ولی ہیں، ان کے افعال میں ہمیں اسے جو ہے وہ جستجو کرنا کہ پہلے ہم ایک علیحدہ سے
مطلب کو حق تصور کر لیں، مصلحت تصور کر لیں، اور پھر اس عمل کو اس سے جا کر تطبیق دیں کہ آیا یہ اس سے مطابقت کر رہا ہے یا مطابقت نہیں کر رہا ہے۔ اگر مطابقت کر رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ حق کے مطابق ہے، اور اگر مطابقت نہیں کر رہا تو ہم کہیں گے کہ یہ ولی الہی کا فعل جو ہے وہ درست نہیں ہے، یا قول جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ نہیں عزیزان محترم، ایسا درست نہیں ہے۔ ولی خدا کا فعل یعنی ہر وہ کام جو امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف انجام دے رہے ہیں، خود ہی یہ فعل حق رکھتا ہے عزیزان محترم، ولو یہ کہ ہمیں اس کی مصلحت کا علم نہیں ہے۔ خود یہ فعل مصلحت کو ایجاد کر رہا ہے، ولو ہم اس کے خلاف تصور کر رہے ہیں۔ یعنی جب ولی الہی کسی کام کا حکم دیتا ہے کہ جاؤ جا کر یہ کام انجام دو، تو اسی وقت اس فعل کے اندر جو ہے وہ مصلحت ایجاد ہو جاتی ہے، ولو ہمارے تصورات میں اس کے برعکس مطلب موجود ہو کہ آگ کے اندر کودنا جو ہے وہ ہلاکت کا باعث ہے، خودکشی کا باعث ہے۔ لیکن امام نے کہا الق النعل واجلس فی التنور، امام کا یہ حکم ہونا یہ خود مصلحت ایجاد کر دی، اور وہ آگ جو ہے وہ ٹھنڈک کا باعث بن گئی اور سلامتی کا باعث بن گئی۔ لہٰذا ہمیں ایسا نہیں کرنا کہ خارج میں ایک مصلحت کو تلاش کریں اور پھر ولی الہی کو فعل کو، امام کے فعل کو اس مصلحت سے تطبیق دینے کی کوشش کریں کہ یہ اس سے مطابقت کرتا ہے یا مطابقت نہیں کرتا ہے۔ یہ ایک نہایتی ظریف مطلب، نہایتی دقیق مطلب ہے کہ جہاں بہت سے بزرگان کے اقدام لرزش کھا جاتے ہیں، لہٰذا اسے علامہ طحرانی بیان کریں۔ بیان کرنے کا مقصد اور بنیادی ہدف کیا ہے؟ بنیادی ہدف وہی وہاں جو آغاز میں بحث فقی سے متعلق اور اجتہاد سے متعلق کی کہ مرجع تقلید در واقع وہ ہو سکتا ہے جس میں اللہ کی جانب سے ملکہ قدسیہ اور قوہ قدسیہ اسے عطا کی گئی ہو۔ وہ کیسے عطا ہوتی ہے اس موضوع پر تفصیل سے ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ یعنی ایسا شخص ایک عصمت نسبی رکھتا ہے، اپنی قداست رکھتا ہے، پاکیزگی رکھتا ہے، اور یہ در واقع قداست اور پاکیزگی اسے امام معصوم کی اقتداء کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہے، رسول خدا کی تعلیمات کے اقتداء کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہے، قرآن کی تعلیمات کی اقتداء کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ ولی جب بھی کوئی حکم دے گا تو قرآن و سنت سے، رسول خدا و امام معصوم کے فرمان سے ہٹ کے ہرگز نہیں ہوگا، عین اس کے مطابق ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ یہ خود کو ان کے جو تعلیمات میں ذوب کر چکا ہے۔ اب یہ ظاہراً آپ کو ایک شخص دکھائی دے رہا ہے زید و بکر و خالد کے نام پر کہ فلاں مرجع تقلید ہے یا فلاں مرجع تقلید ہے، لیکن چونکہ اس میں قوہ قدسیہ موجود ہے، یعنی اس نے خود کو ان کے اندر ذوب کر دیا ہے۔ اب اس کی حیات محمد و آل محمد کی حیات کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے، لہٰذا اس کے احکام، اس کے افعال محمد و آل محمد کی تعلیمات کی عکاسی اور ترجمانی کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ جب کسی اپنے مقتدی کو، اپنے پیروکار کو سلوک اللہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے، کوئی ایسا حکم دیتا ہے جو الظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ مصلحت پر مشتمل نہیں ہے، تو اس کا یہ حکم اس میں مصلحت کو ایجاد کرتا ہے۔ یہ در واقع تربیت کے مقام پر موجود ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، لہٰذا اسے یہ اعزاز حاصل ہے۔ لہٰذا بحث کو وہاں سے شروع کیا، چونکہ اس شخص تک پہنچنے کے لیے بحث بہت ہی جو ہے وہ دشوار ہو جانی تھی، لہٰذا پہلے رسول خدا کی ولایت، پہلے ائمہ معصومین کی ولایت کے بارے میں یہ گفتگو کی کہ ان کا فعل، ان کا قول عین حق ہے، حق سے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہمیں علیحدہ سے حق کو تلاش کر کے پھر ان کے افعال کو اس حق پر تطبیق دینا، ایسا کام کرنے کے مجاز نہیں ہے، بلکہ ان کا فعل، ان کا قول عین حق ہے، علیحدہ سے حق ہم نے تلاشنا نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں کہ بعض فقہاء بزرگان و شیعہ اور نامدار شخصیات بھی کہتی ہیں کہ نہیں، رسول خدا خلاف مصلحت حکم نہیں دے سکتے، امام معصوم خلاف مصلحت حکم نہیں دے سکتے، عین اسی طرح سے جیسے انسان اپنے وجود پر ولایت رکھتا ہے اور وہ اس ولایت کے باوجود خلاف مصلحت کوئی کام انجام نہیں دے سکتا، عین اسی طرح سے امام معصوم اور رسول بھی انجام نہیں دے سکتا۔ در واقع وہ اس مطلب کو درک ہی نہیں کر پائے ہیں کہ امام اور رسول کا فعل جو ہے یا قول جو ہے وہ اس میں مصلحت کو ایجاد کر رہا ہے۔ لہٰذا بحث بہت دقیق تھی، اس وجہ سے آج صرف اسی موضوع کو آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ کل جو بحث کی جائے گی وہ اولیاء الہی کی نورانیت سے متعلق ہے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں ان نایاب گراں قدر معارف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال
منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔